اگر 2022 میں چیزیں چینج نہ کی جاتی تو پھر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا. ملک احمد خان بچڑ جو ہر بار پنجاب اسمبلی میں ایک ہی گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ عمران خان سے ڈرتی ہے اور انہیں باہر نہیں آنے دیتی، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اپوزیشن لیڈر ملک صاحب ایک اچھے شخص ہیں، میرا ان سے بہت احترام کا تعلق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس جماعت میں وہ چلے گئے ہیں وہ ان کی ٹون نہیں ہے جس ٹون پہ وہ بات کر رہے ہیں. وہ اس قسم کے بندے نہیں ہیں. وہ بڑا ایک سنجیدہ بردبار آدمی ہے، لیکن اس جماعت میں تو وہی اونچا ہوگا جو اس قسم کی گفتگو کرے گا، تو جو گفتگو نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. جو انہوں نے ساری بات کی ہے ایک مختلف گورنمنٹس کے حوالے سے، وہ بالکل بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دور میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو تحریک انصاف نے سوائے غربت اور محرومی کے اس ملک کو کچھ نہیں دیا. پاکستان اگر آج ڈیفالٹ سے بچا ہے تو وہ مسلم لیگ نون کا، پیپلز پارٹی کا اور دیگر الائی جو جماعتیں ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. اگر 2022 میں چیزیں چینج نہ کی جاتی تو پھر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا تھا. آج معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں فائنینشیل وہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو اسٹیبلٹی رہنی چاہیے، ملک چلنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، نہ کہ معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو آپ کو لانگ مارچ یاد آ جاتی ہے، کوئی فورن ڈیلیگیٹ آتا ہے آپ کو لانگ مارچ یاد آ جاتی ہے. تو اس موقع پہ جس موقع پہ ملک کو بہتری کی ضرورت ہے اور اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قومی سلامتی اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی نہیں تھے، تو اپوزیشن کو بڑا تنقید کا جو ہے وہ موقع مل گیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال وہ ملک سے باہر تھے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے. اگر ملک میں ہوتے تو وہ ضرور آتے. یہ ممکن نہیں ہے، ایز اے وزیر داخلہ ان کی ذمہ داری ہے امن و امان کی، اور اس کے لیے بخوبی وہ محنت بھی کر رہے ہیں. کرکٹ کنٹرول بورڈ میں بڑے ایکٹیو ہیں وزیر داخلہ کے طور پہ. ایز سی ایم انہوں نے بڑا اچھا کام کیا پنجاب میں، لیکن ظاہر ملک میں اگر نہ ہو تو پھر ممکن نہیں ہوتا. تو اس کو ہر چیز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، پہلے چیزوں کو نا ریکنفرم کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سلمان صاحب، بات کرتے ہیں کچھ ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بڑا اس پہ غور کرتے ہیں کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے. تو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے شروعات کرتے ہیں، اسپیشلائزڈ ہیلتھ سے. آپ کے جو سیکٹری صاحب ہیں ان کے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ وہ گورا بیوروکریٹ ہیں، کیونکہ وہ میڈیا سے انٹریکٹ نہیں کرتے. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ علی جان سے کیسے کمپیئر کرتے نہیں ہیں؟ دیکھیں، دونوں کی اپنی اپنی کوالٹی ہے. میرا دونوں بالکل بھائیوں کی طرح ہے. علی جان صاحب سے میرا بہت احترام کا تعلق ہے. عظمت صاحب سے میرا کوئی 18-20 سال کا تعلق ہے، جو وہ پی ایس او تھے شہباز صاحب کے، اور دونوں محنتی ہیں. علی جان صاحب نے چونکہ ایک بہت لمبا عرصہ اس میں کام کیا تھا تو ان کو بہت ایکسپیرینس تھا. عظمت صاحب نے لیکن بہت جلدی چیزوں کو سیکھا، لرن کیا. ہمیں اس وقت ریفارمس پہ جو کام کر رہے ہیں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ سے کر رہے ہیں. میڈیا کا ان کا یہی زیادہ تر ہوتا ہے کہ میں میڈیا سے بات کروں یا ہماری جو پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں وہ کریں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک انتہائی آنیسٹ اور ڈسپلنڈ آدمی ہے، اور میں بہت ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ. اچھا، جو 10 بڑے ہسپتال ہیں ان کے اوپر 10 ارب کی ابھی لائبلٹیز ہیں، اس کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں بیٹا، لائبلٹی جو ہے نا وہ 2019 سے ہے. ہم نے اس کو بہت اس ایشو کو میڈیا نے ہم سے پوچھا، ہماری قیادت نے بھی ہم سے پوچھا، اس پہ ڈسکشن ہماری بہت رہتی ہے آپس میں. لائبلٹی پہلی بات ہے ہم نے سب کی پے کرنی، ہم نے کسی کا پیسہ نہیں رکھنا. لیکن ڈپارٹمنٹ کا موقف یہ ہے کہ جو لائبلٹی ہے اس کو پراپر آڈٹ کر کے ریلیز کرنا ہے. کیونکہ جب ہم آڈٹ کرتے ہیں تو چیزیں کچھ نہ کچھ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو پیسے ریلیز کر رہے ہیں. اس سال ہم نے اربہ روپیہ ریلیز کیا ہے، اور لائبلٹی جو ہے وہ کم بھی ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جائے گی. ابھی ہم نے کوئی 5 بلین جو آخری کوارٹر کا تھا وہ بھی ریلیز کیا. تو ظاہر ہے کہ جب وینڈرس کو پیسے جاتے ہیں تو ان کا جو ہے نا بل کم ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 6-7 سال سے کیوں لائبلٹی ہے؟ ہر سال جو گورنمنٹ جو بھی تھی اس نے اس کو پے کو نہیں کیا. تو پچھلی گورنمنٹس نے اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. پیسہ عوام کا ہے، ایک ایک پیسہ عوام کا ہے. وینڈرز ہمارے لیے قابل عزت ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہمارے لیے قابل عزت ہے، لیکن پروفیشنلزم جو ہوتا ہے نا اس میں تعلق اور دوستی ایک حد تک ہوتی ہے. پیسہ عوام کی امانت ہے، ہم بالکل پیسہ سب کو دیں گے، لیکن آڈٹ کے ساتھ ساتھ جو آڈر ہوتا جائے گا سب کو ریلیز ہوتا جائے گا. اور جب ہم آڈٹ کرتے ہیں، میں پھر کہنا چاہوں گا اس میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو ہم نے پھر سب چیز کو دیکھ کے چلنا ہے. ایز اے کسٹوڈین کے میرا اور عظمت صاحب کی ذمہ داری ہے کہ جو پیسہ ہمیں اسمبلی نے بجٹ کے طور پہ دیا ہے اس کے ہر پیسے کی ہم حفاظت کریں.